أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والسماء ذات البروج کہ جب قسم کھائی والسماء قسم ہے آسمان کی ذات البروج جو برجوں والا آسمان ہے. سبحان اللہ. جیسے 12 برج ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمیں کھائی ہیں. والیوم الموعود اور قسم ہے وعدے کے دن کی. وشاہد ومشہود اور قسم اس کی جو حاضر ہوتا ہے اور جس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے یوم الموعود سے مراد قیامت کا دن ہے. وشاہدین سے مراد جمعہ کا دن ہے. ومشہود حاضر ہونے کا دن سے مراد عرفہ کا دن ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قتل اصحاب الاخدود کہ مارے گئے خندق والے ہلاک کیے گئے. اب یہ خندق کے بارے میں بتایا گیا. الناری ذات الوقود وہ ایک آگ تھی ایندھن والی. اذ ہم علیہ قعود جب وہ اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود اور جو کچھ وہ کر رہے تھے بالمؤمنین ایمان والوں کے ساتھ شہود وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے تھے. وما نقموا منہم الا وہ نہیں بدلہ لے رہے تھے ان ایمان والوں سے الا سوائے اس کے آئیں یؤمنو یہ کہ وہ ایمان لے آئے تھے باللہ اللہ پر العزیز الحمید جو اللہ بڑا زبردست اور تعریف والا ہے. الذی وہ ذات پاک اللہ ہے لہ ملک السماوات والارض جس کی حکومت بادشاہت زمینوں اور آسمان میں ہے. واللہ علی کل شیء شہید اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز سے اچھی طرح واقف ہے. ہر چیز اللہ کے سامنے. بے شک ان الذین بے شک وہ لوگ جو فتن المؤمنین کہ جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیف دی یعنی فتنوں کا مطلب ہے ان کو تکلیف دی گئی اپنے دین کی وجہ سے. تو اس لیے فرمایا ثم لم یتوبوا فلہم اور پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ طائف نہیں کی تو ان کے لیے فرمایا عذاب جہنم جہنم کا عذاب ہے. ولہم عذاب الحریق اور ان کے لیے عذاب ہے ایک جلتی ہوئی آگ کا بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا. ان الذین بے شک وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے. لہم جنات تجری ان کے لیے جنت ہے تجری من تحتہا الانہار جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی. ذالک الفوز الکبیر یہ ان کو بہت بڑی کامیابی مل گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ میری پکڑ جو ہے بہت سخت ہے. ان بطشا بے شک پکڑ ربک تیرے رب کی لشدید بہت ہی زیادہ سخت ہے. انہ ہوا یبدی
وَيُعِیدُ، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوا یبدی، ابتدا میں بھی پہلی مرتبہ بھی اس نے تمہیں پیدا کیا، وَیُعِیدُ، اور دوسری مرتبہ بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں واپس لوٹائے گا، بے شک وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، وہ اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے، بے شک ذو العرش المجید، عرش والا ہے، بڑی شان والا، بزرگی والا ہے، فعال لما یرید، وہ کر ڈالتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک حل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہارے پاس بات آئی ہے ان لشکروں کی، کون سے فرعون و سمود کہ قوم فرعون اور قوم سمود کی، کہ انہوں نے کیسے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی تھی اور اس کا انجام کتنا برا ہوا، بل الذین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ کوئی بات نہیں، الذین وہ لوگ جو انہوں نے کفر انکار کیا، فی تکذیب، حق کو کیا کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، واللہ من ورائہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیا کیا، اللہ نے من ورائہم، ان کے پیچھے سے ہر طرف سے محیط ان کو گھیر رکھا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو ان کے جھٹلانے کی سزا دے دی کہ چاروں طرف سے ان کو عذاب ملا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ نہ سکے، بلکہ ہوا قرآن مجید، اب قرآن کی شان اور عظمت بتا رہے ہیں کہ یہ تمہارے پاس قرآن ہے، یہ بہت بڑی شان والا ہے، فی لوح محفوظ، اس کی اصل کہاں پہ ہے، لوح محفوظ میں ہے، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر گن گن کے رکھی ہوئی ہے۔ مسلم شریف وغیرہ کی روایت میں اسی طرح اس واقعے کو نقل کیا گیا ہے، جس کو مختصر طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک کافر بادشاہ کے ہاں ایک جادوگر رہتا تھا، اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ اس کو ایک اچھا سا لڑکا جو بہت تیز، ایکٹیو اور ہوشیار ہو وہ دے دیں تاکہ وہ اس کو اپنا علم سکھا دے، چنانچہ ایک لڑکا انہوں نے چوز کر لیا جو روزانہ جادوگر کے پاس جا کر جادو سیکھتا، راستے میں ایک عیسائی راہب رہتا تھا جو اپنے زمانے کے اعتبار سے صحیح دین پر تھا، ساحر کے پاس آتے جاتے وقت جب یہ لڑکا جو تھا راہب کے پاس بھی تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے رکنے لگ گیا، ٹھہرنے لگ گیا، اور اس کے ہاتھ پر وہ مسلمان ہو گیا اور اس کی صحبت سے بہت زیادہ فائدہ اٹھانے لگا اور اس کو اس سے بڑی کرامت جو ہے ظاہر ہوگی۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑے ہیبت ناک جانور شیر وغیرہ نے راستہ روک رکھا ہے، لوگ حیران پریشان کھڑے ہیں، ادھر والے ادھر نہیں جا سکتے اور ادھر والے ادھر نہیں آ سکتے، اس نے ایک پتھر یہ کہہ کر جانور پر پھینک دیا کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس جانور کو میرے پتھر سے ہلاک کر دیں، پتھر لگتے ہی جانور کا پورا یعنی کہ مر گیا، اس کا کام ہی تمام ہو گیا، اور جتنے ضرورت مند لوگ لڑکے کے پاس تھے آنے جانے لگے، ان کو یہ دیکھا اس کی دعا سے کیا ہوتا تھا، جو مادرزاد اندھے تھے، جو کوڑی تھے، جو جزامی تھے، ہر قسم کے بیمار جو ہے اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کا ایک نبینہ وزیر بھی طائف لے کر پہنچا، لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا، شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ، اگر تو اس پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اس سے دعا کروں گا۔ وزیر نے اس بات کا اقرار کر لیا، لڑکے نے اللہ سے دعا کی تو اس کی بینائی واپس آ گئی اور اس کی آنکھیں پہلے کی طرح روشن ہو گئی۔ جب یہ ساری خبریں بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس نے ناراض ہو کر اس لڑکے کو اس راہب اور نبینہ وزیر کے جس کی بینائی بحال ہوئی تھی اپنے پاس بلایا، بحث مباحثہ کیا، اس کے بعد کیا کیا، اس نے راہب کو اور وزیر کو قتل کر دیا اور لڑکے کے بارے میں حکم دیا کہ اس کو اونچے پہاڑ سے گرا دیا جائے، لیکن اللہ کی قدرت، جو لوگ اس کو پہاڑ پر لے کر گئے وہ سب تو گر کر ہلاک ہو گیا اور لڑکا صحیح سلامت واپس چلایا۔ پھر بادشاہ نے اس کو دریا میں غرق کرنے کا حکم دیا، وہاں پہ بھی یہ صورتحال پیش آئی کہ لڑکا تو بچ گیا اور جو اس کو لے جانے والے تھے وہ ڈوب گئے۔ آخر لڑکے نے بادشاہ سے کہا میں تمہیں اپنے مرنے کے پلان خود ہی بتاتا ہوں، ترکیب بتاتا ہوں، سب لوگوں کو آپ ایسا کریں کہ میدان میں جمع کر کے مجھے ان سب کے سامنے سولی پر لٹکا دو اور یہ کہنا بسم اللہ رب ھذا الغلام کہہ کر مجھے تیر مارنا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور تیر لڑکے کی کن پٹی پر جا کر لگا، اس نے اپنا ہاتھ اس جگہ رکھ لیا اور اپنے رب کے نام پر قربان ہو گیا۔ لڑکے کے شہید ہوتے لوگوں کو اس کے دین کی سچائی کا یقین ہو گیا اور وہ سب اس کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کے ساتھی گھبرائے اور کہنے لگے ہم نے تو لڑکے کو اس لیے قتل کیا تھا کہ یہ مذہب عام لوگوں میں نہ پھیل جائے، لیکن پھر بھی جو ڈر ہوا تھا وہ تو ہو گیا۔ تو بادشاہ نے غصے میں آ کر بڑی بڑی خندقیں جو ہیں وہ کھدوائیں اور ان میں خوب آگ جو ہے بھڑکانے کا حکم دے دیا۔ جب آگ خوب بھڑک اٹھی تو اس نے اعلان کیا کہ جو شخص اسلام سے نہیں پھرے گا
اس کو میں ان خندقوں میں ڈال دوں گا۔ آخر ان مسلمانوں نے بہت صبر کا مظاہرہ کیا اور وہ اپنے دین پر قائم رہے اور آگ میں جلنے کو منظور کر لیا۔ لوگ آگ میں ڈالے جا رہے تھے لیکن اسلام سے پیچھے نہیں ہٹے۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے لیے کوئی اتنی تکلیف ہو ذرا سی تو ہم گھر کے نرم بستر اپنی من پسند کے کھانے کو نچوڑتے، اللہ نے اتنا حلال دیا اور ہم حرام کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ سوچیں دین کی خاطر کتنی تکلیفیں آتی تھی۔ وہ خندقوں میں تو آگ میں تو ڈلے جا رہے تھے لیکن اسلام سے ہٹ نہیں رہے تھے۔ البتہ ایک عورت جس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ تھا، وہ ذرا سی ڈری تو اللہ نے بچے کو بولنے کی طاقت دے دی۔ اس نے کہا اماں آپ حق پر ہیں، صبر کرو اور آگ میں کود جاؤ۔ چنانچہ یہ عورت اپنے بچے سمیت آگ میں کود گئی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب آیا اور وہی آگ خندق سے باہر پھیل گئی اور اس کے شعلوں نے خندق کے کناروں پر بیٹھے ہوئے جتنے ظالم سرکش اور جتنے بھی یہ بدکار لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور یہ سارا جو منظر تھے وہ دیکھ رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے، اس آگ کے ذریعے سے ان سب کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ انہوں نے ایمان والوں کے اوپر ظلم اور جبر کرنا شروع کیا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے دکھا دیا کہ وہ بیٹھ کے بڑے مزے سے مسلمانوں کو جلا جلا کے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ اللہ نے اس خندق کو حکم دیا کہ آگ کے شعلے اور ابال جو باہر نکل آئے تو جتنے بڑے بڑے سردار وہ سارے اکٹھے ہو کے فخری انداز میں وہ سارے منظر کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو اس کے اندر بھی جلا کر ختم کر دیا۔